السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله المولانا العظيم، ونفعني وإياكم بآياته وذكر الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. انتہائی محترم حضرات اور انتہائی محترم خواتین، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اسلامی تاریخ میں ربیع الاول کی 3 خصوصیات ہیں یا 3 عظیم الشان تاریخی حقائق اس ماہ مبارک سے وابستہ ہے. پہلی معلوم اور معروف حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ماہ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سعادت کا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک کی 7 تاریخ، 8 تاریخ، 9 تاریخ یا 12 تاریخ، جن میں سے کسی ایک تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. ربیع الاول کی دوسری بڑی حقیقت، تاریخی حقیقت، اس ماہ مبارک کی 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہے. اس تاریخ کو آپ اپنے رب کے پاس پہنچ گئے، اس دار فانی سے کوچ کر گئے. لیکن ربیع الاول کی ایک تیسری تاریخی حیثیت بھی ہے جس پر عموماً بات نہیں کی جاتی، اور آج میں نے خطبے کا موضوع اسے بنایا ہے. ربیع الاول اسلامی تاریخ میں اس لحاظ سے بھی قیامت تک یاد رکھا جائے گا کہ اس ماہ مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی. اس لیے یہ ہجرت کا مہینہ ہے، اور ہجرت ایک ایسا عظیم الشان تاریخی واقعہ ہے کہ جو قیامت تک ایک روشن مثال ہے مسلمانوں کے لیے، اور اس میں اہل ایمان کے لیے بہت سا سبق ہے. لیکن ہجرت ایک دم ہی پیش نہیں آ گئی. اس سے پہلے کچھ واقعات پیش آئے، اور ان واقعات کے تسلسل میں پھر بالآخر ہجرت کا یہ مرحلہ پیش آیا. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کی. مکہ کے اندر کامل 10 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے توحید کی، معاد کی، بنیادی انسانی اخلاق کی دعوت رکھی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مکہ کے اندر جو جوہر تھا، مکہ کے اندر جو سلیم الفطرت لوگ تھے،
چاہے وہ بزرگ ہوں، چاہے وہ نوجوان ہوں، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ خواتین ہوں، وہ ایک ایک کر کے اس دعوت کو قبول کرتے گئے اور شرک اور بت پرستی کو چھوڑتے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے گئے۔ یہ اگرچہ مکے کا جوہر تھا، مکہ کے سلیم الفطرت لوگ تھے، لیکن تعداد میں تھوڑے تھے، اور اس میں بزرگ بھی تھے، اس میں خواتین بھی تھی، اس میں مرد بھی تھے، اس میں نوجوان بھی تھے، اس میں بچے بھی تھے۔ لیکن جو یہ لوگ اسلام قبول کرتے گئے، مکہ کے اندر مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہوتا گیا، اور ایک ری ایکشن ڈیولپ ہوا مشرکین مکہ کی طرف سے۔ پہلے تو انہوں نے اس نئے دین کا مذاق اڑایا، اس کا استہزاء کیا، اس کی دعوت کا مذاق اڑایا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ معاملہ سنجیدہ ہے اور خود ہمارے گھروں کے بچے اور نوجوان اور خواتین ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں، تو پھر انہوں نے زور زبردستی شروع کر دی، پھر انہوں نے تعذیب اور تشدد شروع کر دیا، اور پھر انہوں نے مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا، اور پھر 10 سال تک مسلمان صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے رہے، اور ظلم اور ستم کے پہاڑ بھی انہیں اس راستے سے روک نہ سکے۔ اور کفار بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے کہ جو ایک دفعہ ایمان لے آئے، پھر ہمارے کوڑے اور ہماری تعذیب اور ہمارا تشدد وہ ان کا راستہ نہیں روک سکتے۔ نبوت کے 11ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر جب اطراف و اکناف سے حجاج آئے ہوئے تھے تو ان سے ملاقات کے لیے چل پڑے مینا میں۔ سارے حجاج مینا میں آج کی طرح، جیسے آج حجاج مینا میں خیمہ زن ہوتے ہیں، اس دور میں بھی مینا میں خیمہ زن ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیموں کے چکر لگائے، تو ایک رات کو مینا کی ایک گھاٹی میں آپ کی ملاقات 6 نوجوانوں سے ہوئی، اور یہ 6 نوجوان جن کی قیادت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، یہ یثرب سے آئے تھے، مکہ کے شمال میں، اور اوس قبیلے سے ان کا تعلق نہیں، خزرج قبیلے سے ان کا تعلق۔ اثناء گفتگو وہ چونکہ یہودیوں کے حلیف تھے، انہیں معلوم تھا، یہودیوں نے انہیں بتایا ہوا تھا کہ ایک پیغمبر کے مبعوث ہونے کا وقت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنا تعارف کرایا کہ میں اللہ کی طرف سے پیغمبر ہوں اور یہ میری دعوت ہے، تو انہوں نے آپس میں کہا کہ یہود تم پر سبقت نہ لے جائیں، لہذا آؤ پہل کرتے ہیں اور ان پر ایمان لے آؤ۔ تو اسی وقت یہ نبوت کے 11ویں سال مینا کی اس وادی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 6 نوجوان ایمان لے اور آپ سے اجازت لے کر واپس چلے گئے، اور آئندہ سال آنے کا وعدہ کیا۔ نبوت کے 12ویں سال یہ جب واپس آئے تو یہ 12 نوجوان تھے، 5 پرانے اور 7 نئے، اور ان 12 نوجوانوں نے عقبہ کی گھاٹی میں، مینا میں، جہاں بڑا شیطان ہے، جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں، بالکل اسی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور ان 12 نوجوانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جسے بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی معلم بنا کر بھیجیں، کوئی استاد ہمارے ساتھ بھیجیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ استاد بنا کر، معلم بنا کر بھیج دی۔ پورا 1 سال پھر انہوں نے وہاں دعوت کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا۔ حضرت مصعب مختلف انصار کے پاس گئے، انصار کے سرداروں کے پاس گئے، یہ 12 نوجوان بھی ان کے ساتھ کام کرتے رہے،
اور نبوت کے 13ویں سال حج کے موقع پر جب یہ آئے تو 70 سے زیادہ تھے، اور پھر ان کی عقبہ کی گھاٹی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، جسے بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں یا بیعت عقبہ اخری کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب انہوں نے بیعت کی تو اس بیعت میں یہ شامل تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو اپنا سردار، لیڈر، حکمران مانتے ہیں، آپ کی اطاعت و وفاداری پر قائم رہیں گے، اور اس کے لیے جان اور مال کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دے دی اور خود اللہ کے حکم کے منتظر رہے۔ اس دوران سورہ بنی اسرائیل نازل ہو چکی تھی، اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے پورے 2 رکوع وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس سے لے کر اگلے پورے 2 رکوع ان میں آنے والے اسلامی معاشرے کی خد و خال واضح کر دی کہ وہ معاشرہ کیسا معاشرہ ہوگا، اس میں حقوق کیا ہوں گے، اس میں فرائض کیا ہوں گے، اور اس میں ممانعات کیا ہوں گے، اس میں کیا کیا چیزیں بین ہوں گی، حرام ہوں گی۔ ایک ابتدائی خاکہ، ایک چارٹر اسلامی ریاست کا سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے، اور اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بشارت بھی دے دی، آپ کی زبان مبارک سے یہ دعا جاری کرا دی کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ جہاں سے مجھے نکال تو سچائی کے ساتھ نکال، اور جہاں مجھے داخل فرما تو سچائی کے ساتھ داخل فرما، اور ایک اقتدار کو میرے معاون اور مددگار بنا۔ تو ہجرت کا وعدہ اشارہ بھی تھا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اب جہاں جا رہے ہیں وہاں آپ مغلوب نہیں ہوں گے، غالب ہوں گے، وہاں آپ محکوم نہیں ہوں گے، حاکم ہوں گے، وہاں اقتدار آپ کے پاس ہوگا، اور یہ دین کے لیے ایک معاون اور مددگار ثابت ہوگا، اور یہاں سے یہ پھر پورے قرۂ عرض پر جائے گا۔ پھر اسی اثنا میں سورہ حج نازل ہوئی، اور اس میں پن پوائنٹڈلی اسلامی ریاست کا منشور بتا دیا۔ فرمایا الذین مکناہم فی الارض، ان لوگوں کو جب زمین میں ہم اقتدار بخشتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، تو یہ نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، تو زکوٰۃ دیتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ گویا واضح طور پر بتا دیا کہ اب ایک اسلامی ریاست قائم ہونے والی ہے، اس اسلامی ریاست کا چارٹر بھی بتا دیا، اس کا منشور بھی بتا دیا، اس کے اہداف بھی بتا دیے، اور بتا دیا کہ اس کے نتیجے میں اللہ کے دین کا جھنڈا بلند ہونے والا ہے۔ لہٰذا یہ جو ہجرت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اسلامی ریاست کے قیام کے لیے ہوئی، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے اپنے دین کو نصرت عطا فرمائی، اور ایک ریاست کی شکل میں دین کو ایک قلعہ اور دین کو ایک پناہگاہ عطا فرمائی۔ میں بتا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دے دی، تو پہلے جو مہاجر ہے وہ حضرت ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے گھر والوں کو لے کر ان کی بیوی ام سلمہ جو بعد ام المؤمنین بنی، اور اپنے بچے اس کو لے کر ایک اونٹ پر اپنا ساز و سامان لاد کر مکہ سے چل پڑے۔ ابھی مکہ کے حدود سے باہر نکلے تھے کہ ان کے اپنے گھر والے آ گئے اور ان کے سسرال والے آ گئے۔ گھر والوں نے کہا کہ تم جاتے ہو تو جاؤ،
لیکن تمہارا بیٹا ہمارا خون ہے، ہماری اولاد ہے، ہماری نسل ہے، اسے ہم نہیں جانے دیں گے، اور یہ جو مال کمایا ہے یہ تم نے ہم سے کمایا ہے، یا ہم سے میراث پائی ہے، یہ بھی ہم تمہیں ساتھ نہیں لے جانے دیں گے۔ اور سسرالی رشتہ داروں نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی بھی جانے نہیں دیں گے۔ چنانچہ اپنے بچے کو بھی وہیں چھوڑ دیا، اپنی بیوی کو بھی وہیں چھوڑ دیا، اپنے مال کو بھی وہیں چھوڑ دیا، اور تنہا ہجرت کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اللہ تیرے راستے میں اولاد کی قربانی دینی پڑے تو کوئی بڑی قربانی نہیں تیار، تیرے راستے میں مال کی قربانی دینی پڑے تو کوئی بڑی قربانی نہیں تیار، اور تیرے راستے میں بیوی کی قربانی دینی پڑے تو قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ تینوں قربانیاں ایک وقت پر دے کر تنہا ہجرت جیسے عظیم الشان فریضے کی ادائیگی کے لیے چل پڑے، اور 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے مواقع پیدا کیے کہ ان کی بیوی اور بچہ وہ واپس ان سے ملے۔ اسی طرح صحابہ کرام میں سے کچھ چھپ کر نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علانیہ اعلان کیا کہ میں ہجرت پر جا رہا ہوں، ایک چھوٹا سا قافلہ بنایا، اپنا مال سمیٹا اور کہا جس کو اگر روکنے کا شوق ہے تو وہ آ جائے اور روکے، اور اپنی بیویوں کو بیوہ کر لے، کوئی میرا راستہ نہیں روک سکتا۔ صحابہ کرام ہجرت کرنا شروع ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بار بار رسول اللہ سے ہجرت کی اجازت چاہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنے کا مشورہ دے رہے تھے، جس سے وہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ نے مجھے اپنے لیے روکا ہوا ہے، چاہے ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہے۔ اس دوران مشرکین مکہ کو یہ پتہ چلا کہ ہمارے گھروں سے تو یہ نوجوان بھی نکل رہے ہیں، یہ مسلمان سارے نکل رہے ہیں، اور ہماری گرفت ان پر ڈھیلی ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں، جسے دارالندوہ کہتے ہیں، جہاں وہ مشورے کے لیے جمع ہوتے تھے، سارے قریش کے سرداران کو جمع کیا، اور روایات میں آتا ہے کہ شیطان بھی ایک نجدی شیخ، ایک نجدی بوڑھے کی صورت میں اس مجلس میں شریک تھا، اور معاملہ یہ زیر بحث تھا کہ کیسے ٹیکل کیا جائے سچویشن کو۔ محمد اور اس کے ساتھی تو نکل رہے ہیں، اور ہمارے ہر گھر میں سے کوئی نہ کوئی نکل رہا ہے، کوئی عورت نکل رہی ہے، کوئی مرد نکل رہا ہے، ہجرت کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ انہیں جانے دو، جان چھوٹے گی۔ تو شیطان کھڑا ہو گیا اور کہا کہ نہیں، اگر تم انہیں جانے دو گے تو یہ تمہارے لیے مستقل خطرہ ہے، تمہارے دین کے لیے، تمہاری روایات کے لیے، اس لیے انہیں نہ جانے دو۔ ایک اور شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا قید کر لو۔ شیطان پھر کھڑا ہوا اور کہا قید کر لو گے تو کتنا عرصہ قید رکھو گے؟ اس کے ساتھی آئیں گے اور چھڑا کے لے جائیں گے۔ بالآخر ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے کہا میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، ایسا کرتے ہیں قریش کے تمام قبائل سے ایک ایک نوجوان لیتے ہیں، اور ہر نوجوان کو ایک تیز دھار تلوار دیتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے لوگ یک بارگی ایک ہی دفعہ محمد پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیں، اور ہر ایک تلوار پر ان کا خون لگنا چاہیے۔ تو بنی عبد مناف کے اندر یہ سکت نہیں ہے کہ ساری قریش سے لڑائی مول لے، فدیے پر راضی ہو جائے گی۔ کسی ایک قبیلے پر خون نہیں آئے گا، سب قبیلوں پر ان کا خون ہوگا، اس لیے مقابلہ نہیں کر سکیں گے، فدیے پر راضی ہو جائیں گے۔ شیطان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا واللہ یہ صحیح بات ہے، یہ ٹھیک بات ہے۔ اسی پر قرارداد منظور ہو گئی، نوجوان منتخب ہو گئے، ان کو اسلحہ دے دیا گیا، اور طے ہو گیا کہ آج رات ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر حملہ کرنا ہے اور آپ کو قتل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کے ذریعے آپ کو یہ ساری ہدایت فرما دی۔ قرآن میں سورہ انفال میں آیت موجود ہے کہ اذ یمکر بک الذین کفروا
جب چالیں چل رہے تھے آپ کے بارے میں کفار لیثبتوک، تاکہ آپ کو قید کر دیں، او یقتلوک یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک یا آپ کو گھر سے نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے۔ سفر کا مہینہ اختتام کو پہنچ رہا تھا اور ربیع الاول کی چاند رات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے رات کو باہر تشریف لائے۔ مشرکین مکہ نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان پر اونگ طاری کر دی، نیند طاری کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی ہے، ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی ہے، ان کو اندھا کر دیا ہے، اب انہیں نظر نہیں آتا، ان کے درمیان سے ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے نکل آئے، انہیں احساس نہیں۔ اور پھر 3 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں گزاری ہیں، آپ کے ساتھ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس غار میں موجود تھے۔ اس غار کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور سورہ احزاب میں یاد دلایا ہے، سورہ توبہ میں، کہ جب اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ایک موقع ایسا آیا کہ مشرکین وہ غار تک پہنچ گئے، غار کے دھانے تک پہنچ گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ لوگ اپنے قدموں کو دیکھ لیں تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب یہ آیات تلاوت کیا کرتے تھے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو کہا کرتے تھے واللہ انا لصاحبہ، اللہ کی قسم وہ صاحب میں ہوں۔ یہ آیت میرے بارے میں نہ، یہ مقام اللہ رب العالمین نے اس امت میں صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کاش میری ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر لے لے اور وہ ایک رات کی نیکی غار والی وہ مجھے دے۔ بہت بڑا مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ وہاں سے نکلے اور مختلف راستے سے چلتے ہوئے 8 ربیع الاول کو بروز سوموار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچے اور پھر 5 دن وہاں قیام کیا، 4 دن قیام کیا، 5ویں دن 12 ربیع الاول بروز جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورود کیا، اور مدینہ میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے، جنہیں میزبان رسول کہا جاتا ہے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ربیع الاول جہاں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی یاد دلاتا ہے، یہ ماہ مبارک جہاں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا فانی سے گزر جانے اور اپنے رب کی طرف منتقل ہونے کی یاد دلاتا ہے، وہیں پر یہ ماہ مبارک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی بھی یاد دلاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنی نوجوان نسل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعارف کرائیں اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ تذکرے سے آشنا کرائیں۔ یقین جانے اتنا دلچسپ تذکرہ ہے، یقین جانے اتنی لذیذ حکایت ہے، یقین جانے اتنا زبردست اور خوش پرکشش یہ سرمایہ ہے ہمارے پاس کہ جو نوجوان اس سے جڑ جائے گا پھر اس کو شیطان اپنا شکار نہیں بنا سکتا۔ پھر یہ میڈیا، یہ فحاشی اور یعنی پھر یہ الحاد، یہ لبرلزم، یہ سیکولرزم، یہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا
اگر وہ نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سائے میں آ جائے۔ لہذا نجات اس میں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اپنے نوجوانوں تک، اپنی نوجوان نسل تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہنچائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔